جی قرآن مجید اس کا میں قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے، مگر قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ جو قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، شیطان سے، شیطان کو اللہ کی پناہ مانگ۔ اعوذ کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ کے معنی اللہ کی مدد کے ذریعے میں پناہ لیتا ہوں کہ شیطان مجھے دنیا میں اور آخرت میں وہ مجھے نہ بہکا سکے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمہ جو احکامات دیے ہیں ان سے میں رک نہ جاؤں، اور جن احکامات کو اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے، ان میں نہ پڑ جاؤں۔ تو یہ اللہ کی مدد سے شیطان سے پناہ ہو۔ شیطان کے اللہ تعالیٰ نے بہت سی اختیارات دیے ہیں اور وہ کافی بہکاتا، ہر قدم قدم پہ بہکاتا، ہر کام سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اللہ کی پناہ شیطان مردود کے بارے میں مانگ لینی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ ہر کام کی ابتدا، ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کے نام سے شروع کرنی چاہیے۔ ہر وہ کام جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے، جس میں اللہ کا نام لیں گے وہ اس میں برکت ہو جائے گی۔ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے۔ جیسے ہم وضو کرتے ہیں، وضو سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی سمجھو اس کا وضو نہیں ہوا۔ جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو شیطان ذلیل ہو جاتا ہے، شیطان اللہ کے نام کے سن کے ویسے بھی بھاگ جاتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے۔ جس طرح ایک حدیث مبارک میں ایک سابقت میں اللہ کے رسول کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پہ سوار تھا اور گدھے نے ٹھوکر کھائی، تو میں نے کہا کہ شیطان کا برا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ شیطان کو برا ہو، جب تم یہ کہتے ہو شیطان کا برا ہو تو شیطان سمجھتا ہے کہ میری طاقت سے میں نے گدھے کو گرا دیا۔ تم کہو بسم اللہ، تم بسم اللہ کہو گے تو شیطان اس سے ذلیل ہو جائے گا، وہ مکھی کے مانند ہو جائے گا، اس سے بھی ذلیل حقیر اپنے آپ کو سمجھے گا۔ تو بسم اللہ کا ہر حال میں پڑھنا ضروری ہے۔ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بھی ہونا چاہیے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ جس گھر میں کوئی انسان داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، یہاں سے چلو۔ اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو تو شیطان کہتا ہے اس گھر میں ہمیں کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا، یہاں سے چلیں۔ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو پھر اس کو ٹھکانہ بھی مل جائے گا، اس کو کھانے کو بھی مل جائے گا۔ اس لیے بسم اللہ کا پڑھنا کھانا کھانے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، سونے سے پہلے، یہ بھی رات کو سونے سے پہلے آپ نے فرمایا رات کو اپنے دروازے بند کرو بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لے کر، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو اللہ کا نام لے کر، اپنی بتیاں یعنی چراغ بجھا دو، یعنی آج کل جو لائٹ بجھاتے وہ بھی اللہ کا نام لے کر۔ جب آپ بستر پہ بھی آئیں تو بستر کو 3 بار کسی کپڑے سے بسم اللہ پڑھ کے جھاڑ دینا چاہیے، اس کو کپڑے کو جھاڑیں، چادر کو جھاڑیں اللہ کا نام لے کر۔ تو یہ ضروری ہے، سواری پہ بھی سوار ہوں تو آپ اللہ کا نام لیں۔ یہ بسم اللہ ہر اچھے کام کے لیے جس میں بھی آپ تو اللہ کا بسم اللہ سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا ہے، سب ایسے ترجمہ تو ہم نے سب نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریف ہیں، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے جو کون رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الحمد للہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سب سے بہتر ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے بہترین دعا ہے الحمد للہ۔ جب انسان کہتا ہے الحمد للہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الحمد للہ تملأ المیزان، الحمد للہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے، یعنی جو ترازو اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے وہ صرف ایک الحمد للہ کہنے سے وہ بھر جاتا ہے۔
تو ویسے بھی کوئی بھی اچھا کام ہو، کسی اللہ کا شکر ادا کرنا ہو تو الحمدللہ ہی کہیں. کوئی چھینک آئے تو آپ کہیں الحمدللہ. بیدار جب ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اس وقت بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی. اسی طرح کوئی اچھا خواب دیکھیں تو آپ الحمدللہ ہی کہیں. کوئی بھی اچھی اور بہتر چیز دیکھی جائے تو الحمدللہ ہی کہیں. الفاظ بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں. جو اللہ کے رسول نے فرمایا دیا اور جو اللہ کے تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں بہت ہی معنی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فجر کے بعد کہیں جانے کے لیے گزرے تو ان کی زوجہ محترمہ شاید سیدہ جویریہ وہ پڑھ رہی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے اور واپسی پہ آئے کوئی چاشت کے وقت، یعنی آئے ہوں کہ 2-2.5 گھنٹے بعد، اور وہ وہیں پہ بیٹھی پڑھ رہی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس وقت سے یہیں بیٹھی ذکر کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں وہیں اسی وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے صرف یہ الفاظ 4 مرتبہ کہے اور یہ میزان میں جو تم اس وقت سے پڑھ رہی ہو بھاری ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذکر بہت زیادہ نہ کہ ضرور کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن الفاظ کے چناؤ کی بات ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ، تو یہ اس جو تم نے اتنی دیر جو وظیفہ ہے اس سے کہیں زیادہ وزنی ہے. اس کے الفاظ پہ غور کریں تو واقعی وزنی ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ عدد خلقہ. عدد مطلب تعداد، عدد خلقہ، جو کچھ خلق کیا، جو کچھ پیدا کیا تو نے، یعنی جو اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس کی تعداد کے برابر. تو اس کی تعداد کتنی ہے ہمیں نہیں پتہ. یا آپ نے تعریف کتنی مرتبہ الحمدللہ عدد خلقہ و رضا نفسہ، اور اس کے نفس یعنی اس کی ذات کی خوشی کی طرح جس سے وہ خوش ہو جائے. رضا مطلب خوشی، نفس ہی تیری یعنی اس کی ذات کی خوشی کے برابر. وزنۃ عرش، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر. یعنی میں تعریف کر رہا ہوں اور اللہ کے سبحان اور الحمدللہ تعریف اتنی جتنی اس کے عرش کا وزن. اس کا عرش کتنا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کا وزن کتنا ہے اس کے کسی کو نہیں پتہ. اس لیے الفاظ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلمات، اور کلمات کے جتنے کلمات اس کے برابر. تو آپ الفاظ پہ غور کریں، کتنی ایک شخص نے صرف الفاظ کہیں مگر تعریف کتنی زیادہ ہو گئی. تو ان کی الحمدللہ کے بہت زیادہ وزن ہے، بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں. اس لیے ہر بات پہ جب کوئی آپ سے حال بھی پوچھے تو ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے نہیں ہوں، آپ کہیں الحمدللہ. کوئی اچھی بات دیکھیں کہیں الحمدللہ. کوئی اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دے آپ اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے الحمدللہ. اللہ نے سکھایا بھی، قرآن کو شروع بھی کیا سورہ فاتحہ. فاتحہ کو فاتحہ کہتے ہیں اس لیے اس سے قرآن شروع ہوتا ہے. سورہ فاتحہ اس لیے فاتحہ نام ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے. افتتاح اس سے قرآن شروع ہوتا ہے. یہ سورہ فاتحہ اس کی ویسے بڑی فضیلت ہے. یہ اس کے رقیہ کہتے ہیں کہ یہ ہر بیماری کی شفا اس میں ہے. اسی کو پڑھ کے آپ اپنے اوپر آپ کسی بھی بیمار ہو تو اس پہ پھونک مار سکتے ہیں، اس پہ دم کر سکتے ہیں. سورہ فاتحہ یہ اسی کو نماز بھی کہا، صلاۃ بھی اس کا لفظ نام دیا گیا، ام الکتاب بھی اسی کو کہا گیا. اسی لیے صلاۃ سے اس کا مطلب کہ ہر نماز میں پڑھنا، ہر رکعت میں پڑھنا اس کا ضروری ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو یہ ہم اسی کو پڑھیں. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. عالم کا ایک عالم ہے، عالمین تمام جہانوں کا رب، یعنی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. عالم اللہ کے سوا جو کوئی بھی ہے، جتنی مخلوق وہ ساری عالم ہے. اللہ کو نکال دیں باقی سب مخلوق وہ عالم ہے. پھر پڑھتے ہیں رحمان اور رحیم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اسماء حسنا. تو یہ اللہ کے نام اور رحمان اور رحیم یہ رحمت سے، دونوں رحمت سے ہیں. یہ دونوں رحمان اور رحمان اس میں زیادہ مبالغہ ہے رحیم کے بجائے. رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں رحمان. دنیا میں سب کے لیے رحمان ہے، کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، رحم کر رہا ہے.
مسلمانوں کو جو اس کو مانتے ہیں اسے، جو نہیں مانتے اسے بھی دے رہا ہے، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہوں گے، یہ ان کا اس معاملے میں ان کے لیے، کافروں کے لیے ان کا کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ کافروں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں دیں گے، دنیا میں جو مرضی دیتے رہیں، جو جس کو چاہے، جو جتنا کام کرے گا اتنا دیں گے۔ اور یہ اسماء الحسنہ کو ویسے بھی یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے 99 ایک کم 100 نام یاد کرے اور روزانہ پڑھے تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایسے اور اللہ کے پاس رحمان کہ اللہ رحمان اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے کے پاس 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمتیں اللہ کے پاس، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رحمت یعنی ایک حصہ، 100 میں سے ایک حصہ اس کائنات میں، اس زمین پہ اللہ نے یہاں وہ ایک حصہ اتارا ہے۔ اسی کی وجہ سے سب انسان ایک دوسرے سے، اپنی اولاد سے، ماں باپ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے جتنے جانور وہ بھی ایک دوسرے جتنی محبت ہے، سب ایک اس ایک 1% سے، باقی 99% اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اور وہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں پہ اس سے رحم کریں گے۔ اسی رحم کی وجہ سے ہی انشاءاللہ سب لوگ جنت میں جائیں گے۔ کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، جب رحمان اپنا رحم کرے گا، رحمت کرے گا تو ہی جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ رحمت انہی پہ کرے گا جو دوسروں پہ رحمت کرتے ہیں۔ اللہ رحم کرتا ان پہ جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں۔ جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا، یا جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا، تو آسمان والا بھی اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، یوم الدین، یوم الدین حساب کا دن، بدلے کا دن، قیامت کا دن، اس دن جس دن حساب ہوگا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن کا ہی مالک اللہ ہی ہے، مگر وہ خاص دن مالک اس لیے بتایا گیا کہ اس دن کوئی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کی بادشاہت ختم ہو گئی، ایک بادشاہ اس دن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بادشاہ ہوں گے، کسی کا کوئی اختیار ہوگا نہیں، سب برابر ہوں گے، نہ کوئی غلام ہوگا نہ بادشاہ ہوگا، سب برابر اس کے حضور کھڑے ہوں گے، اور ہر کوئی اسی سے طلبگار ہوگا، وہ چاہے گا کہ مجھے جنت مل جائے اور مجھے جہنم سے آزادی مل جائے۔ اسے یہ دن خاص یوم الدین، یعنی اس دن کا مالک اللہ ہی ہے۔ مالک ہر دن کا اللہ ہی ہے، مگر اس دن کا خاص مالک اللہ ہی ہے۔ اس دن کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ جس طرح نا قرآن میں ایک جگہ اور آیا، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یعنی اس دن کوئی نفس کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آئے، کوئی اس کا اختیار نہیں ہوگا۔ یوم اذن وامر یوم اذن للہ، اور امر یعنی حکم اس دن صرف اللہ کا ہوگا، ایک اللہ ہی کا حکم ہوگا اس دن، اور کسی کا حکم نہیں ہوگا، کسی کا کوئی نفس کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، دنیا میں کوئی چیز چاہیے تو مجھ سے مانگ لے، قیامت کے دن میں تمہیں تو کوئی کام نہیں آؤں گا۔ تو یہ اس دن قیامت کے دن صرف اللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھے گا، اللہ اس دن پوچھیں گے کون ہے، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، ہے کون ہے؟ تو کوئی کسی کی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ کہے گا آج بادشاہ کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک بادشاہ ایک واحد کی ہے جو قہار ہے، اسی کی بادشاہی ہوگی۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا آپ سنیں قدرت کہ اس دن سارے آسمان جو ہے ان کی ایک مٹھی کے، ایک ہاتھ دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے، جس طرح آپ رومال اگر ہاتھ کو باندھ لیں، ہاتھ پہ چھوٹا سا رومال، تو اس طرح آسمان لپٹے ہوں گے، اور زمین ان کی مٹھی میں ہوں گی۔ جیسے آپ اگر کسی چھوٹی گیند کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، اس طرح اللہ کے تعالیٰ کے مٹھی میں زمین ہوگی۔ وہ دن ہوگا جس دن سارے فیصلے کیے جائیں گے، فیصلے کا دن یہ ہے مالک یوم الدین، جس دن سب کا حساب ہوگا، جزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی، اس دن کا مالک یوم الدین۔ پھر آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک ہم نے پڑھا ہے صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے، اب تو ہمیں یہ سب الفاظ سمجھ آنے لگ گئے نا، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی فعل مضارع، اور یہ ہو گیا جمع،
متکلم، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کے بعد ایاک، اور تیری تجھ ہی سے نستعین، یعنی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ عبادت، عبادت یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور یا کسی کی بھی اللہ سے آپ عبادت کریں، محبت سے، خشوع و خضوع سے، خوف سے، ان سب کا مجموعہ عبادت۔ اور عبادت صرف ایک اس اللہ کے ذات کی ہے۔ نظر و نیاز، سجدہ، رکوع، تعظیم، یہ صرف اس کے ذات کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت اس کے سوا کسی کا نہیں ہے۔ اگر کسی سے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگے۔ ہم کریں ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی سے۔ یہ دین کی بنیاد ہے۔ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کا راز ہے۔ قرآن کے راز سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی یہ آیت پوری اس کا راز، یہ دین کی عبارت آپ سمجھیں، عمارت اس پہ کھڑی ہے، جو اس پہ عمل کرے گا اسی نے بخشے جانا ہے۔ عبادت جو صرف ایک اللہ کی، یہ شرک سے بیزاری ہے۔ پہلی جو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک سے بیزاری کا اظہار ہے۔ اور دوسرا ایاک نستعین، یہ اپنے آپ کو آپ نے بتا دیا کہ میں بالکل معذور ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، صرف ایک اللہ کی ذات ہے، وہی ہے، اسی سے مانگا جائے، اسی سے دعا کی جائے، ہر چیز اسی سے مانگنی ہے، میرا خود کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ تو یہ عبادت ایک اللہ کے سوا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ معاذ جانتے ہو کہ بندے کے حقوق اللہ پہ کون، اللہ کا حق بندے پہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ رزق دیتا ہے، ہر چیز اسی نے بنایا تمہیں، اس کا یہ حق ہے کہ اسی کی بات کی جائے۔ اور جب یہ بندہ عبادت اسی کرے، شرک نہ کرے، تو پھر یہ بندے کا حق ہے کہ جس نے شرک نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب نہ دے، اسے عذاب نہ دے۔ اور جب ہم نماز میں ہم یہ کہتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے اور میں اس کے درمیان معاہدہ ہو، یہ میرے اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ اب یہ جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا۔ پھر ہم ان سے مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں یا ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگتے ہیں۔ جو ہدایت ہمیں دے بھی دی اللہ نے، ہمیں اسلام پہ ڈا بھی دیا، پھر بھی ہم اس استقامت کے لیے روزانہ دعا کرتے ہیں، استقامت بخش، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس جو صراط مستقیم اس کے استقامت بخش، اسی پہ قائم رکھ، اسے ہم پھر نہ جائیں، کسی وقت ہمیں شیطان اس سے بہکا نہ دے، اس راستے سے ہمیں ہٹا نہ دے۔ اور صراط مستقیم کی مثال اسی طرح صراط مستقیم اصل میں اسلام یا دین، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی مثال، اس کا مفہوم ہے کہ اس طرح ہے کہ اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کے دونوں طرف دیوار بنی ہوئی ہے، اس دیواروں میں دروازے ہیں، اور دروازوں بھی پردے لگے ہیں، اور اس کے سیدھے راستے کے آخر میں جو دروازہ ہے اس پہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم سیدھے چلے آؤ، سیدھے تم چلے آؤ، ان دیواروں کی طرف، دروازوں کی طرف نہ دیکھو، ان دروازوں کی طرف نہ دیکھو، سیدھے چلے آؤ۔ اور جب کوئی راستوں میں دیوار کو دروازے کی طرف دیکھتا ہے یا پردہ ہٹا کے دیکھنا چاہتا ہے، ایک پکارنے والا بیچ سے پکارتا ہے کہ ادھر نہ دیکھ، ادھر جاؤ گے تو سیدھے راستے سے بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور وہ اب پھر آپ نے مثال دی کہ یہ صراط مستقیم، یہ جو صراط ہے، یہ راستہ جو ہے، یہ ہے دین اسلام۔ جو پکارنے والا جو سامنے دروازے سے پکارتا ہے وہ ہے قرآن تمہیں کہہ رہا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلے آؤ۔ اب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے سیدھے راستے پہ چلے آؤ۔ یہ جو دیواروں میں جو دیواریں ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدود ہیں۔
اللہ کی حدود ہیں، اور یہ جو پردے رکھے ہوئے ہیں ان کے کہ جھانکنے والا جب جھانکتا ہے کہ اردا کی حدود کی طرف یا ان سے بچنا چاہتا ہے، ان کی طرف جانا چاہتا ہے، تو پکارنے والا جو بیچ سے پکارتا ہے وہ ہر انسان کا ضمیر ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ کام نہ کر، اللہ سے ڈر، یہ نہ کر۔ تو یہ ہے صراط مستقیم، اور اسی کی ہم اللہ سے ہدایت چاہتے ہیں، صراط مستقیم کی، کہ سیدھا راستہ ہمیں دکھا، سیدھا راستہ، اور اس پہ ہمیں قائم رکھ، ثابت قدم رکھ، ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ کہ آج ہم اسی لیے ہم روزانہ، حالانکہ جس کو ہدایت مل گئی، اللہ نے ہدایت تو دے دیا، ہم اسلام لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس پہ استقامت بخشنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ ہدایت دے، اور راستہ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انعام والے کون، انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں انبیاء کرام، صدیقین، صدیق، شہداء اور صالحین۔ انبیاء کرام جن پہ نام کیا گیا، اسی طرح صدیقین اور شہداء جو شہید ہو گئے، اور صالحین نیک لوگ۔ اور یہ انعمت علیہم صراط انعمت، جن پر تو نے انعام کیا، انعمت تو نے انعام کیا ان پر، غیر المغضوب علیہم، غیر نہ کہ مغضوب جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ ہی گمراہ ہوئے، یعنی جو گمراہ ہو گئے، مغضوب ہو گئے، نہ وہ، اور نہ جن پر جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب سے مراد ہے یہودیوں کے لیے کہا گیا ہے، ولضالین، گمراہ جو ہونے والے یہ عیسائی ہیں۔ تو یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ یعنی کامل اطاعت اور پورے دین کا حل اصل میں یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی پہ دین کی عمارت کھڑی ہے، ایک پلر ہے، اسی کے اوپر آپ اگر آپ جس طرح وہ بچے کسی پہ وہ لے کے وہ رکھتے ہوتے ہیں، کیا رکھتے ہیں اوپر رکھتے ہیں، چلے ٹھیک، کسی تو وہ اس پہ عمارت کھڑی ہے، جب تک اس پہ وہ نہیں ہوگا جس پہ آپ، اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے، اگر آپ ایاک نعبد پہ عمل نہیں کرتے، تو آپ کی نماز، روزے، زکوٰۃ، یہ صرف سمجھو کہ اس پلر پہ آپ بلاکس رکھ رہے ہیں، یہ سارے بلاکس ہیں، اگر وہ نیچے والا وہ ہٹ گئی آپ کا پلر، تو یہ سب بلاک گر جائیں گے، اس پہ کوئی بلاک آپ کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب عبادات اسی وقت ہیں جب آپ ایاک نعبد، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں۔ اگر آپ نے شرک، یہ بنیاد ہے دین کی، اور اس کے آخر میں آمین، یا آمین کا مطلب ہے کہ یہ اللہ ایسا ہی، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا ہی ہو۔ تو یہ ہم نے سورہ فاتحہ آج پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین ہے، اور رحمان الرحیم جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے یوم جزا کا، یوم حساب کا، ایاک نعبد ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو نہ مغضوب ہوئے نہ اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے، اور نہ جن پہ غضب کیا گیا، نہ اس سے۔ آمین۔